امام نے فرمایا کہ میں ان کی تحریر کو جانتا ہوں، ان سے واقف ہوں، اور امام کے معلومات میں اضافہ نہیں ہوا. امام کے معلومات میں ان چیزوں میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو جانتا ہے. مگر اس نے یہ کام کیا کہ یہ بھیج دیا. اور اس کے بعد یہ جو گروہ گیا تھا، ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگ تھے. یہ 15 20 30 کا گروہ تھا. ان کے ذمے ایک اسائنمنٹ تھا. اسائنمنٹ کیا تھا کہ تم جب بھی اس لشکر کے درمیان سے گزرو تو اس طرح گفتگو کرنا تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چلے کہ تم صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہو. تو وہ ملعون جب دن کا وقت ہوتا، جب یہ اپنے ٹینٹ میں آرام کرتے ہوتے فوجی، یا پھر رات کا وقت ہوتا جب فوجی آرام کرتے رہتے، جب سکون ہوتا طرف، تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپ میں ان کے بیچوں میں سے گزرتے، ٹینٹوں کے بیچوں سے، اور بلند آواز میں یہ کہتے کہ اللہ فرزند پیغمبر کو طول عمر دے، انہوں نے مسلمانوں کا خون بچا لیا، یہ راضی ہو گئے صلح کرنے کے لیے. اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہوئے گزرتے، اور وہ لوگ غضبناک ہو جاتے کہ یہ امام جو وہ تھے خوارج تھے نعوذ باللہ، وہ تو یہ کہتے کہ یہ امام حسن بھی اپنے بابا کی طرح کافر ہو گئے، یہ بھی صلح کرنا چاہتے، یہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس طریقے سے انہوں نے فساد پھیلایا. معاویہ اور معاویہ کے لوگوں نے ہر شرارت نہیں کی، ہر شرارت. اس وقت تک تاریخ میں ایسی شرارتیں نہیں ہوئی تھی. تو اس کے دو پہلو کا تو یہ گروہ جو آیا تھا یہاں پر، یہ پروپیگنڈا تھا یا افواہیں تھی کہ مسکن کا جو لشکر ہے وہ سب کا سب چلا گیا معاویہ کی طرف، اور وہاں کے لشکر میں یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ مدائن میں جو لشکر ہے اس نے صلح کی بات چیت مان لی ہے. کیونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن تو ایسا نہیں تھا کہ آپ ایک سیکنڈ میں سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہاں سے خبر وہاں پہنچے تک ہی وقت لگ جاتا تھا. تو اس طریقے سے اس نے دونوں جگہ پر وہ شور برپا کر دیا کہ مدائن میں جو فوج تھی جہاں پر امام تھے، اس نے امام کے ٹینٹ پر حملہ کر دیا، امام کا سارا سامان لوٹ لیا، امام کے دوش پر سے عبا کھینچ لی، امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. اب امام چاہتے تھے کہ اس ٹینٹ سے نکل کر دارالامارہ جائیں مدائن کے، جہاں پر امیر مختار کے چچا وہاں کے گورنر تھے. امام وہاں جانا چاہتے تھے کہ ایک خارجی نے، خوارج کے ایک شخص نے چھپ کر، امام گھوڑے پہ سوار تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ران پر ایسے حملہ کیا کہ امام کی ران چر گئی اور ہڈی تک وہ خنجر امام کے ران میں پہنچ گیا. یہ حرکت امام کے لشکر نے کی. اور پھر امام دارالامارہ پہنچے، اور دارالامارہ میں اس نے سقفی نے، ابن سقفی نے جو چچا تھے امیر مختار کے، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی، اور وہ بڑا. اب جب حالات یہاں تک پہنچے تو اب معاویہ نے عبداللہ ابن عامر کی سرکردگی میں 20,000 کا لشکر مدائن بھیج دیا. اب دیکھیے مدائن کی سچویشن کیا ہے. مدائن میں تو بغاوت ہو گئی، امام کے خلاف بغاوت ہو گئی. اب وہاں پر 20,000 کا لشکر بھیج دیا عبداللہ ابن عامر کی سرداری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سادہ کاغذ بھیج دیا نیچے دستخط کر کے کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، جو شرط آپ چاہیں لکھ دیجئے، میں نے دستخط کر دیے. یہ حالت ہو گئی. وہاں امام نے یہ پیغام لیا اور امام نے اپنے لشکر سے گفتگو کی. امام نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات ہم سے مانگی جا رہی ہے جس میں نہ عزت ہے نہ آبرو ہے. امام نے گفتگو اس نے شروع کی. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ جنگ کریں تو ہم جنگ کریں گے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم صلح کر لیتے ہیں. سب نے کہا کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں.
اب امام کے لیے مشکل یہ تھی، امام جانتے تھے کہ صلح کی کسی شرط پر معاویہ عمل نہیں کرے گا، مگر پبلک کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، پبلک سمجھ رہی ہے کہ جو بھی کنڈیشن رکھی جائے گی اس پر وہ عمل کرے گا، اور اگر امام ریجیکٹ کرتے ہیں صلح کو تو عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کو اقتدار کی ہوس ہے، یہ خلیفہ بنا رہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت چلی جائے۔ تو امام کے لیے یہ مشکل تھی کہ اگر ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ معاویہ ہے، یہ صلح کی کسی شرط پہ عمل نہیں کرے گا، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ دل میں یہ خیال کریں گے کہ یہ امام حکومت کتنے چاہتے ہیں، یہ حکومت کے لیے ہمیں کٹوانا چاہتے ہیں اور حکومت پہ برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ اب امام نے یہ دیکھا، اچھا وہ یہ بات یہ معاویہ کیوں چاہتا تھا کہ صلح کریں، کیونکہ معاویہ کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، امام کے لشکر میں تو افراتفری ہو گئی تھی، تو معاویہ اگر چاہتا تو آسانی سے یہ جنگ جیت سکتا تھا۔ تو معاویہ کیوں صلح چاہتا تھا؟ میں آپ کی خدمت کروں۔ معاویہ صلح اس لیے چاہتا تھا، معاویہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں جنگ کر کے فتح حاصل کر لوں تو میں حاکم رہوں گا، مگر میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتا، مگر اگر امام حسن صلح کر کے اگر مجھے حکومت دے دیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام حسن مجھے خلافت بھی دے دیے۔ وہ اس خوابوں میں تھا، وہ بڑا چالاک تھا، وہ چاہتا تھا کہ ساری ملت کو غفلت میں رکھے، اس کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ وہ خلیفہ کے عنوان سے پہچانا جائے۔ وہ تو کب سے دوسری خلافت سے وہ گورنر بنا ہوا ہے، حکومت کر رہا ہے، وہ چاہتا تھا اب خلیفے کے عنوان سے آ گیا ہے۔ تو اس کی بڑی آرزو یہی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر صلح میں کوئی بھی شرطیں کچھ بھی ہوں، شرطیں تو ہم کام کرنے والے ہیں ہی نہیں، اس پر شرط کچھ بھی ہو، مگر امام حسن علیہ السلام اگر صلح پر دستخط کر دیں تو میں اپنے آپ کو آفیشلی خلیفہ کہہ سکوں گا اور 99% مسلمان مجھے خلیفہ مان بھی لیں گے۔ وہ اس خواب میں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے صلح کر لے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا مقصد تھا، وہ اس سے بڑا خطرناک تھا، وہ یہ تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح پر راضی نہ ہوں اور جنگ ہی کرنا پڑے، وہ چاہتا تھا کہ ایسی جنگ کرے کہ ایک بھی اہل بیت کا چاہنے والا زندہ نہ رہے، تاکہ آئندہ کبھی گفتگو نہ آل محمد کی ہو نہ محمد کی ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسن، امام حسین اور ان کے چاہنے والے جو حقیقی ہیں ایک ایک کو قتل کر دے، تاکہ پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی سر بلند کر سکے۔ تو اس کا یہ دوسرا پلان یہ تھا کہ اگر کسی قیمت پر بھی صلح نہیں ہوتی تو یہ چاہتا تھا کہ جنگ کرے اور جنگ میں انہی کو قتل کرے جن سے اسے خطرہ ہے یا اس کی اولاد کو خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ صلح کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے میں پروپیگنڈا کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی بچا لوں، میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہیں، مگر یہ نہیں چاہتے میں زندہ رہوں، یہ چاہتے ہیں مجھ سے جنگ کریں۔ تو اب جنگ کا نتیجہ دیکھو، اس کے یہ عزائم تھے۔ تو مختصر یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کسی قیمت پر بھی اس لشکر کو ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے، یہ اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ اب ان کو لے کر جنگ لڑی نہیں جا سکتی، اور ہم نے جن کو سردار بنایا تھا یہ سردار ایسے بے دین نکلے، ان کی دیانت داری اتنی خراب تھی کہ یہ دشمن سے جا ملے۔ تو اب امام نے نقشہ بدلا، امام نے چاہا کہ اب جنگ کو ایک ایسے میدان میں لے آئیں کہ جہاں پر فوج اگر ساری کی ساری فوج بھی بددیانتی کرے اس پلان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ امام نے اب قلم سے تلوار کا کام لیا۔ امام چاہتے تھے کہ اس میں کچھ ایسے شرائط لکھ دوں کہ یہ اس پر عمل تو نہیں کرے گا، مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا
لوگ اس پر تھوکتے جائیں گے، لوگ اس پر نفرت کرتے جائیں گے۔ اس طریقے سے امام چاہتے تھے کہ معاویہ کے خلاف صحیح مسلمانوں میں، دیندار مسلمانوں میں وہ نفرت کا بیج بو دیں۔ اور یہ کارنامہ ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ امام نے صلح کے لیے پہلی شرط لکھی کہ معاویہ کو، 6 شرطیں لکھی، معاویہ کو حکومت دی جاتی ہے، حکومت دی جاتی ہے اس شرط پر کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرے اور شائستہ خلیفہ کی سیرت پر عمل کرے۔ اب شائستہ خلیفہ اس وقت تک 2 ہو گئے تھے، ایک مولا علی تھے، ایک امام حسن تھے۔ امام نے شرط رکھی، پہلی شرط کہ معاویہ کو حکومت دی جاتی ہے، میں دے رہا ہوں اس شرط پر کہ وہ قرآن پر، سنت پر اور شائستہ خلیفہ کی سیرت پر عمل کرے۔ دوسری شرط، معاویہ کو یہ حق نہیں ہے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے، بلکہ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن کو لوٹا دی جائے گی، اور اگر امام حسن اس وقت زندہ نہ رہیں تو امام حسین کو حکومت لوٹا دی جائے گی۔ یہ دوسری شرط تھی۔ آپ سمجھے، جب دارالامارہ میں امام حسین کو بلایا گیا اور کہا کہ معاویہ گزر گیا اور یزید بیعت طلب کرتا ہے، تو امام حسین اسی وقت کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ معاویہ نے اس شرط کے خلاف کیا ہے۔ اب بیعت کا سوال تو بعد کی بات ہے، اسے حق ہی نہیں تھا کسی کو اپنا جانشین بنانے کا۔ اگر یزید بیعت طلب بھی نہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے کہ اس نے اس صلح نامہ کے خلاف کیا ہے۔ تو دوسری شرط یہ تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ممبروں سے اور نماز میں مولا علی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ صفین میں اور جمل میں جو لوگ مرے ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، ان خاندانوں کے ساتھ معاویہ دشمنی نہ کرے، کیونکہ وہ جو خاندان تھے وہ یا تو طلحہ و زبیر کے خلاف تھے، یا ام المومنین کے خلاف تھے، یا معاویہ کے خلاف تھے۔ تو معاویہ کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ یہ لوگ جن کے وارث مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، میں انہیں بیت المال سے کچھ نہیں دوں گا یا میں انہیں قتل کر دوں گا۔ امام نے شرط رکھی چوتھی کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ پانچویں شرط یہ رکھی کہ انہیں بیت المال سے اتنا ہی دیا جائے جتنا دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ امام نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ اور چھٹی شرط یہ رکھی کہ بنی ہاشم میں امام حسن یا امام حسین یا اور کوئی ان کے ساتھ نہ دھوکے سے نہ علانیہ طور پر ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں امام نے رکھی، اور یہ 6 شرطیں امام نے لکھ کے بھجوا دی 14 ربیع الاول یا 15 ربیع الاول سن 41 ہجری کو معاویہ نے اپنے قلم سے اسے لکھا، ان 6 شرطوں کو، اور نیچے یہ لکھا کہ معاویہ ابن ابو سفیان وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ اور گواہ بھی لیے، وٹنس لیے، اور اس کے بعد یہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں یہ کاغذ اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجا۔ اور اس کے بعد جب کوفے میں داخل ہوا معاویہ ابن ابو سفیان، تو کوفے کے منبر پہ اس نے یہ کہا کہ میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کرو یا زکوٰۃ دو، یہ تو تم کرتے ہی ہو، میں تم پر حکومت کرنے کے لیے میں نے صلح کی ہے، اور وہ صلح کے ساری شرائطیں میرے پیر کے نیچے۔ اس نے منبر سے کہہ دیا پہلے ہی وقت میں، اور یہ کوفی سنتے رہے۔ ہاں، آہستہ آہستہ ذہن بنے، اور ذہن ایسے بنے کہ
کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں 72 مل سکے. یہ کارنامہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. اور یہ اسی صلح کارنامے کی وجہ سے مولا حسین کو 72 ایسے ملے کہ حسین نے چراغ گل بھی کر دیا تو کوئی نہیں گیا. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ امام تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہے. امام تو دل دیکھتا ہے. امام تو اس لیے نور اور تاریکی فرق نہیں کرتا. تو یہ صلح جو امام نے فرمائی، یہ صلح ان شرائط میں ہوئی. تو یہ صلح دب کر نہیں کی، بلکہ امام نے نیا راستہ نکالا کہ اگر ساری میری فوج بھی بک جائے تو میرے اس پلان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو امام نے قلم سے تلوار کا کام لیا. اور آج جو بھی یہ شرائط پڑھتا ہے، اگرچہ کہ وہ معاویہ ابن ابو سفیان کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اس حرکت پر اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو یقیناً لعنت کرے گا کہ اس نے فرزند رسول کے ساتھ. بلکہ اس زمانے میں عربوں کا تو دستور یہ تھا، اگر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتے تو وہ بیعت کو وہ کہتے کہ ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. اس نے تو لکھ کے 1 نہیں 6 شرطیں رکھی، اور اس کے بعد کسی شرط پر اس نے عمل نہیں کیا. مگر یہی آل سفیان پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، نعرہ صلوات. تو اس طریقے سے یہ صلح انجام دی امام نے. اور یہ صلح بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ کارنامہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کربلا ہے. افسوس یہ کہ اسے اس طرح پیش نہیں کیا گیا، اس طرح نہیں سمجھایا گیا کہ کن حالات میں امام حسن علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا. اور یہ امام کی فتح ہے اس میں، اور اس میں بنی امیہ کی شکست ہے. شکست نہیں بلکہ ان کی رسوائی ہے. اور یہ صبح قیامت تک یہ رسوائی ان کے لیے باقی رہ گئی. ایک دو میں بہت بس جتنا وقت باقی ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ اسی امام کے نمائندے کی تعلق سے آپ کی مصیبت بیان کروں. اور یہ امام کا جو نمائندہ کربلا میں تھا، یہ نمائندہ کربلا کے مقتل میں، کربلا کی تاریخ میں یہ اس وقت چمکا ہے، اس وقت اس کا نور ظاہر ہوا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ گل کر کے دوبارہ روشن کیا. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب پر سے جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کا جی چاہے چلے جاؤ. اور جب کوئی نہ گیا تو امام نے چراغ گل کر دیا، اور وہ چراغ گل کر کے فرمایا کہ اب چلے جاؤ. اور بھی کوئی نہ گیا، اور جب کوئی نہ گیا تو پھر امام نے پھر چراغ روشن کیا. اور چراغ روشن کر کے امام نے اب سوال کیا کہ حبیب تم کیوں نہ گئے؟ زہیر تم چلے جاتے، مسلم اور سجاد تم چلے جاتے، بھیا عباس تم چلے جاتے. ایک ایک کو نام لے کے، اور ہر ایک نے اپنے انداز میں جواب دیا. جب سب نے جواب دے دیا تو اس کے بعد مولا نے اب ان کی تعریف کی، کہا کہ ہاں جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نے میرے بھائی حسن کو ملے.